خواتین پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر خواتین کے پاس زیور ہے، سونا چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس سونے چاندی پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ گھر میں رکھی ہوئی ہے، اگر وہ 1 تولہ سونا اس کے پاس اور چند روپے موجود ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 خواتین آئی، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ادا نہیں کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبان ان یصورکم اللہ بسوارین من النار او کما قال علیہ السلام، کہ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ یعنی جب تم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ کا حق ادا نہیں کرتی، تو کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم پسند نہیں کرتی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم ان کی زکوٰۃ ادا کرو، ان کی زکوٰۃ دو۔ تو لہٰذا عورت کے پاس جو زیور موجود ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ دوسرا سوال کہ کن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی، کس کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 3 مال ہیں، 3 طرح کے جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1 نقدی، نمبر 2 سونا اور چاندی، نمبر 3 سامان تجارت۔ ان 3 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر نقدی اس کے پاس ہے، نقدی 1,35,000 سے زائد اس کے پاس موجود ہے اور اس پر سال بھی گزر گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ سونے اور چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے جو لوگ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، آخر آیت میں ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن وہ مال اژدہا کی صورت میں آئے گا اور وہ اس بندے کو ڈستا رہے گا، اور وہ اس بندے کو ڈستا رہے گا اور ساتھ وہ کہے گا کہ میں وہ تیرا مال ہوں دنیا میں جس کو تو جمع کر کر کے رکھتا تھا، میں وہ تیرا مال ہوں کہ جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ جس سامان کو ہم تجارت کے لیے اب تیار کر کے رکھتے، تجارت کے لیے علیحدہ کر کے رکھتے، تو ان پر بھی ہمیں حکم دیتے تھے کہ ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی تجارت کے لیے جو سامان لیا ہے، جو گاڑی لی ہے، جو پلاٹ لیا ہے، اس کو خرید و فروخت کا ارادہ ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، زکوٰۃ اس پر بھی واجب ہے۔ جو چیز بیچنے کے لیے نہیں خریدی، صرف اپنے استعمال کے لیے خریدی ہے، اپنی ضرورت کے لیے خریدی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا کسی نے گاڑی لی ہے تو وہ اس کی ضرورت کی ہے، تجارت کی نیت سے نہیں لی، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے تجارت کی نیت سے گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، لیتا دیتا ہے، تو اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ جامع اثاثہ جات، مثلا کوئی زمین پراپرٹی اس نے خریدی ہے، اس کو بیچنے کے لیے نہیں خریدا بلکہ اپنے لیے کسی مقصد کے لیے، نفع کے لیے خریدی ہے، مکان تعمیر کرنے کا ارادہ ہے یا زراعت کرنے کا، کھیتی باڑی کرنے کا،
تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو مشینری انسان خریدتا ہے، اوزار ہیں، کوئی کارخانہ لگاتا ہے، تو ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ قیمت کی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں ضرورت کے اندر آ جاتی ہیں۔ سوال نمبر 3 کہ زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس تاریخ کو انسان نصاب کا مالک ہوا، اگلے سال چاند کے حساب سے اگلے سال اسی تاریخ کو اگر وہ اس مالک کے نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثلا کوئی شخص 15 شوال کو نصاب کا مالک ہوا ہے، تو اگلے سال 15 شوال کو بھی اگر وہ نصاب کا مالک ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا اس پر لازم ہے، اس پر فرض ہے۔ اگر بلا وجہ وہ تاخیر کرتا ہے رمضان میں دینے کے لیے تو یہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں، اگر ثواب ہی حاصل کرنا ہے، ثواب کی نیت سے ہی زکوٰۃ دینی ہے، تو اگلے سال کی زکوٰۃ پہلے رمضان میں ادا کر لے، یعنی اگلے سال جو زکوٰۃ دینی ہے وہ اس رمضان میں ادا کر لے، ثواب مل جائے گا۔ لیکن بلا وجہ تاخیر کرنا یہ گناہ ہے زکوٰۃ میں۔ اگر کسی کا مال الگ الگ ہے، یعنی کسی کے پاس سونا ہے، کوئی کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، سونے کا مالک وہ سال کے ایک حصے میں ہوا، 5-6 ماہ بعد چاندی بھی اس کے پاس آ گئی، وہ بھی نصاب کی قیمت کو پہنچتی تھی۔ 5-6 ماہ گزرے یا 3-4 ماہ کے بعد کوئی اور مال اس کے پاس آ گیا، پراپرٹی اس کے پاس آ گئی، خرید و فروخت کی نیت سے اس نے لی ہے، تو ان پر علیحدہ علیحدہ سال گزرنا شرط نہیں، بلکہ جو پہلی چیز اس کے پاس آئی تھی وہ مالک نصاب تھا، جب اس کا سال پورا ہوگا تو ان سب چیزوں کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہوگی، ان سب چیزوں کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ سوال نمبر 4 کہ زکوٰۃ کتنی مقدار میں ادا کرنا لازم ہے، کتنی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ ہر قسم کے مال سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، یعنی جس قسم کا بھی مال ہے اس سے 2.5% نکالے زکوٰۃ کا، یعنی کسی کے پاس سونا ہے تو اس کی قیمت کا اندازہ لگا کے 2.5% زکوٰۃ ادا کرے، چاندی ہے تو اس کی قیمت کا، یہ سب چیزوں کا مجموعہ ہے تو سب کو جمع کرے، جتنی مالیت بنتی ہے اس کا 2.5% نکال کے اس کو زکوٰۃ میں ادا کرے گا۔ یعنی اگر ₹1,00,000 ہے تو اس کا 2.5% 2500 بنتا ہے، 40 روپے ہے تو اس کی زکوٰۃ 2.5% ہے۔ یہ مثال اندازے سے کہ 40 روپے یا ₹1,00,000 پر تو زکوٰۃ نہیں، لیکن 2.5% کا مقصد یہ ہے کہ سمجھانا کہ ₹1,00,000 پر 2500 زکوٰۃ، 40 پر 2.5 روپے، 40 پر 1 روپیہ، 40 پر 1 روپے ہوگا تو 100 پر 2.5 روپے ہوگا، اور 1,00,000 پر 2500 زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں سامان تجارت کی قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوتا، یعنی سامان تجارت خریدا ہے تو اس کی قیمت کم ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب خریدا ہے اس کی قیمت کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے، بلکہ جس جگہ وہ سامان تجارت پڑا ہوا ہے، جہاں پر موجود ہے، اس کی مارکیٹ کا ریٹ پتہ کیا جائے گا کہ مارکیٹ میں وہ سامان کتنے کا ہے، تو اس حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا اس پر لازم ہوگا۔ زکوٰۃ میں یہ ضروری نہیں کہ پیسے ہی آدمی ادا کرے، بلکہ جو آدمی کچھ کاروبار کرتا ہے وہ اپنے کاروبار کی چیزوں میں سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ مثلا کسی کے کپڑے کی دکان ہے تو وہ سب مال تجارت کا حساب لگا کر اس پر کپڑے سے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، یعنی کپڑا ہی لوگوں کو دے دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پیسے ہی دینا
لازم نہیں۔ پانچواں سوال کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہوگی؟ یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کا بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ ادائیگی صحیح طریقے سے ہو اور انسان کے اوپر سے فرض اتر سکے۔ ہر اس مسلمان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ جو ضرورت زندگی اور فوری قرض کے علاوہ 1,35,000 روپے کا مالک نہ ہو، یعنی ضرورت کے علاوہ جس شخص کے پاس 1,35,000 روپے موجود نہ ہو، یعنی 612 گرام قیمت چاندی کا وہ مالک نہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ چاندی کا حساب اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ چاندی کا ریٹ، چاندی نصاب ہے، یعنی آج میں نے 1,35,000 کہا ہے تو یہ تقریر ریکارڈنگ کر کے 2 سال بعد یہ نہیں چل سکتی کہ کیونکہ نصاب زیادہ ہو جائے گا، لیکن چاندی کے حساب سے 612 گرام چاندی کا جب کہا گیا تو یہ 10 سال بعد بھی اگر چاندی کا حساب لگائے 612 گرام چاندی کا تو وہ نصاب نکل جائے گا۔ 612 گرام چاندی جس کے پاس موجود ہو یا اس کی قیمت جس کے پاس موجود نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ غیر صاحب نصاب ہوگا، صاحب نصاب نہیں ہوگا، تو ہر ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت دل میں ہونا ضروری ہے، یعنی یہ نہیں ضروری کہ اگلے کو بتا دیا جائے کہ یہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ دل سے نیت کر لے۔ دل کی جو نیت ہے وہی کافی ہو جائے گی، بلکہ سفید پوش آدمی جو ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ کا پیسہ ہدیہ کے طور پر دیا جائے، کہے کہ یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کرو، تو یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اپنے دل میں زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ میں مالک بنانا بھی ضروری ہے، یعنی کسی کو مال کا مالک بنا دینا ضروری ہے۔ اس وجہ سے مساجد کے کاموں میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگ سکتی، یعنی مسجد کی تعمیر و ترقی وغیرہ، اور اس میں جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں زکوٰۃ مسجد پر نہیں ہوتی، کیونکہ مسجد کو مالک نہیں بنایا جا سکتا۔ مالک جس چیز کو نہیں بنایا جا سکتا تو اس میں زکوٰۃ دینا، اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی، لہٰذا زکوٰۃ میں مالک بنانا بھی ضروری ہے۔ اور دیگر رفاہی جو کام ہے عوام الناس کے فائدے کے لیے ہے، ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان میں بھی مالک کسی کو نہیں بنایا جا سکتا، یہ وقف کی چیزیں ہوتی ہیں، تو زکوٰۃ میں مالک بنانا بھی ضروری ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں سے کس کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ اس کے لیے یہ اصول یاد رکھیں کہ اپنے اصول کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی دادا دادی، نانا نانی اور جتنے بھی پیچھے تک ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، آگے جہاں تک بھی ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بھائی اپنی بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، بہن بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر بھائی اس بات کا مستحق ہے۔ بینک میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں اس میں سے بینک والے اپنی طرف سے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، تو کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو بینک کی طرف سے کٹوتی کی گئی رقم، اس سے زکوٰۃ یقینی نہیں ہے، کیونکہ بینکوں والے جب زکوٰۃ کو کاٹتے ہیں تو سود کا نظام ہے، یہ نہیں پتا کہ حقدار تک حق پہنچتا ہے یا نہیں، تو جب تک حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچتا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ بینکیں بعض اوقات زکوٰۃ کو کاٹ کر کسی رفاہی کام میں لگا دیتی ہیں، کہیں ہسپتالوں میں لگا دیتی ہیں، کسی کام میں لگا دیتی ہیں، تو جب تک کسی فقیر کو مالک نہ بنایا جائے نصاب کا، اس مال کا مالک نہ بنایا جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا بینک سے ادا کی گئی، کٹوتی کی گئی رقم زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، خود اپنی رقم کو لے کر کسی فقیر کو دے دیں، زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اس دور میں خاص طور پر جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ دینی مدارس ہیں آپ کے، کہ دینی مدارس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کسی مدرسے کے کسی محتمم کو یا کسی طالب علم کو آپ زکوٰۃ کا مالک بنا سکتے ہیں، کیونکہ خاص طور پر اس دور میں
مدارس کے لیے جو پریشان کن صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بجلی اور گیس کے بلوں کی جو رقمیں ہیں وہ مدارس کے اوپر قرض ہیں، 4-4 5-5 لاکھ قرض مدارس کے اوپر بلوں کے اس وقت موجود ہیں۔ تو لہٰذا آپ کی زکوٰۃ کے بہترین مدارس، بہترین مصارف آپ کے مدارس ہیں، اپنی زکوٰۃ کو مدارس کو دیں، سب سے بہترین حال یہ ہو سکتا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا جو زکوٰۃ سے متعلق تو نہیں، کہ رمضان میں ٹی وی پر جو عورت اور مرد بیٹھ کر جو رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے جو پروگرام کرتے ہیں، آیا اس پروگرام کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں جواب یہ ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن جہاں پر مرد و عورت کا اختلاط ہو وہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے کہ عورت کو دیکھنا تو دور کی بات، عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ تو لہٰذا رمضان میں اپنے روزوں کو ان چیزوں سے بچانا لازم ہے، کیونکہ غیر محرم پر نظر ڈالنا، یہ حدیث میں ہے کہ یہ چیزیں روزے کو پھاڑ دیتی ہیں، روزے میں سوراخ کر دیتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو رمضان ٹرانسمیشن یا اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ اسلام کے نام پر دھوکہ اور فراڈ ہے، اس سے بچا جائے اور اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔